الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یرجعون، کہ جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ یہ پھر جائیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ جب تمام دلائل، تمام شواہد قرآن کی واضح روشن دلائل کے سامنے یہود بے بس ہو گئے تو پھر انہوں نے مختلف چالوں سے لوگوں کو دین سے منحرف کرنے کی سازشیں رچائیں۔ یہ ایک سازش تھی کہ جو وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کے متعلق علم دے دیا اور مسلمانوں کو اس سازش میں پھنسنے سے بچا لیا۔ وہ سازش یہ تھی کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ اگر آپ کسی مقام پر کسی گروہ کو دیکھیں یا کسی پارٹی، کسی تنظیم کو دیکھیں اور دیکھیں کہ لوگ وہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کسی اسکول میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آج کل بہت سے لوگ وہ اسکول کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کوئی اپنا انٹرنیٹ کنیکشن لگوانا چاہتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ مسلسل اس انٹرنیٹ کنیکشن کو چھوڑ رہے ہیں، تو انسان کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ تو مسئلہ ہوگا، کچھ تو ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہی یہودیوں نے سوچا کہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ایک گروہ نے کہا کہ ہم کچھ لوگ جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کچھ دن بعد جو ہے وہ ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا، ہم تو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتاب میں آیا، لیکن ہم جب مسلمان ہوئے تو ان کے پاس جب بیٹھے تو ہمیں یہ مسائل نظر آئے، اور ایک بڑی تعداد میں گروہ جو ہے وہ پھر مرتد ہو جائے گا۔ تو اس سے عام مسلمان وہ شاید تشویش کا شکار ہوگا کہ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، جن کی کتاب میں آخری نبی کے بارے میں بتایا گیا، اور وہ بڑی خوشی سے، بڑے ادب سے، اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے دین میں داخل ہوئے، لیکن اب یہی لوگ جو ہیں یہ تشویش کا شکار ہو گئے اور یہی لوگ مرتد ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید ہم صحیح دین پر نہیں ہیں، شاید اس نبی، یہ وہ نبی نہیں ہے کہ جن کے متعلق توریت میں، انجیل میں آیا ہے۔ تو یہ یہودیوں کی سازش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن کریم میں یہ آیت اتاری اور مومنین کو متنبہ کر دیا، تنبیہ فرما دی کہ بس یہ یہود میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ صبح کو ایمان لائے اور شام کو انکار کر دے، لیکن تم ان کی وجہ سے تشویش میں مبتلا نہ ہونا۔ آگے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور صرف پھر یہ یہود نے آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، صرف اسی بات کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ قل ان الہدی اللہ، قل ان الہدی ہدی اللہ، یہ جملہ معترضہ ہے کہ اے حبیب تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہے۔ اب آگے کا جو معنی ہے وہ پھر پہلے سے جوڑیں کہ ولا تؤمنو، کہ فرمایا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہے، اور پھر یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا ہو، اور کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے حبیب تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو یہودیوں نے اپنے اس طبقے کو بھیجا تو ضرور کہ تم مومن ہو جاؤ، لیکن ساتھ میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ ہی وہاں جا کے ان سے مرعوب ہوں اور واقعی ہمارا مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو جائیں، اس لیے ساتھ ساتھ یہ بھی باور کروایا کہ تم جا تو رہے ہو، لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ صرف اس کی پیروی کرنا جو تمہارے دین والا ہے، یعنی تم ظاہری طور پہ مسلمان ہو بھی جاؤ تو بھی مسلمانوں کی پیروی نہ کرنا، پیروی صرف اس کی کرو جو تمہارے دین پر ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ
کہ کسی اور کو وہ منصب، وہ اختیار وہ مل سکتا ہے جو تمہیں ملا ہوا ہے. تمہاری نسل میں آلے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بنی اسرائیل میں ہی ہمیشہ سے ہزاروں انبیاء آئے ہیں، تو اب بھی نبوت صرف تمہاری ہی نسل میں آئے گی، بنی اسرائیل میں ہی آئے گی. اگر تم یہ نہ سوچ لینا کہ اللہ کا آخری نبی یا اللہ نبوت کو کہیں اور بھی رکھ سکتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ نہ سوچ لینا کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہاری، یعنی اس بات پر ایمان نہ لے آنا کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے، یعنی قیامت میں بھی تمہیں غلبہ ہوگا، کوئی تمہیں پسپا نہیں کر سکے گا. تو یہ چونکہ ان کے اندر خوف تھا کہ کہیں انہی کے لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، اس لیے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی کی کہ بس جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھنا پیروی صرف اپنے دین والے کی، صرف یہودی کی، اور تم جو نبوت تمہارے خاندان میں تمہیں ملی ہے وہ کس کہیں اور نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب کہ تم جتنے بھی دلائل دیکھ لو، اس بات کو یاد رکھنا کہ وہ سچا نبی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ قیامت میں بھی تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، تم ہی غالب رہو گے کیونکہ اللہ نے تمہیں فضل عطا فرمایا ہے. اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا ان کے جواب میں کہ اے حبیب تم کہہ دو ان الفضل بید اللہ، کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ بس میرے ہی خاندان میں نبوت ملے آئے گی، ہماری ہی قوم میں نبوت آئے گی. اللہ کا فضل ہے جہاں پہ رکھ دے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. یہی معاملہ پیرانے عظام میں بھی ہے، طریقت کے سلاسل میں بھی ہے، کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے تصور قائم ہو گیا کہ ایک پیر کا نائب، اس کا خلیفہ ہمیشہ اس کا بیٹا ہی ہوگا. اگر آپ سلاسل پر غور کریں، اگر آپ بزرگان دین کی فہرست پر غور کریں جو مشہور شجرے ہیں بڑے سلاسل کے، ان میں غور کریں تو آپ کو جہاں یہ ملے گا کہ بعض اوقات ایک اللہ کا ولی، ایک پیر، اس کا بیٹا وہ بھی اللہ کا ولی، وہ بھی پیر، لیکن آپ کو کثرت سے یہ ملے گا کہ جو اگلا پیر بنتا ہے یا خلیفہ ہوتا ہے آپ کے شجرے میں، وہ حقیقتاً رشتے کے اعتبار سے بیٹا نہیں ہوتا، وہ نسبی بیٹا نہیں ہوتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کسی پیر کا بیٹا نیک ہو، متقی ہو، تو وہ زیادہ حقدار ہے، وہ زیادہ اہلیت رکھتا ہے کہ اب وہ قائد بنے، وہ خلیفہ بنے اور سجادہ نشین بنے، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ اپنے والد کی صحبت پائی ہوتی ہے. لیکن یہ کوئی کلی اصول نہیں ہے. جس طرح نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اگر ہمیشہ بنی اسرائیل میں نبی آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخری نبی یہیں پر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اور کہیں نہیں دے سکتا. اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی خاندان میں کوئی پیر ہے تو اس کی اولاد کیسی ہی کیوں نہ ہو، فیض سارا اولاد کو ملے گا، بلکہ فیض کسی اور خاندان میں، کسی اور نسب میں، کسی بھی اور مقام پر منتقل ہو سکتا ہے اور پھر وہیں سے سلسلہ چلتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے. یہاں سے علماء اسلام نے کہا اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو نبوت ہے وہ وہبی شے ہے، وہ کسی کے عمل کے سبب نہیں ہے، بلکہ وہ خاص اللہ کے فضل سے عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے اور جس میں دیکھتا ہے کہ یہ نبوت کا وزن اٹھانے کے لائق ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اسے نبوت عطا فرماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اگر بہت زیادہ عبادات میں مشغول ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، یا حضور سے پہلے اس کو ایسے شخص کو نبوت دی جاتی ہو جو بہت زیادہ عبادت گزار ہو. نبوت خاص اللہ کے فضل سے ملتی ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے پاس سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، ان کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں. تو ان کی فطرت بیان کی، اور یہ کرتے اس طرح تھے کہ آپس میں جو ان کے معاملات تھے وہ بالکل بالکل اخلاص کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ کیا کرتے، اس میں اپنی کتاب کے مطابق عمل کرتے. لیکن جب
مسلمانوں سے جب اہل عرب سے کوئی عہد کرتے، ان سے قرضے کا لین دین ہوتا، کوئی ڈیلنگ ہوتی، تو اس میں شدید خیانت کرتے۔ تو اللہ نے ان کے دونوں گروہ کے بارے میں بتایا کہ ان میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے جو بالکل اگر تم اس کے پاس بہت زیادہ بھی رکھوا دو، تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت کا رکھوا دو، تو وہ اسے پورا پورا ادا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن متعلق آتا ہے، غالباً یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کئی کلو سونا رکھوایا گیا تھا اور انہوں نے وہ پورا مکمل واپس کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ کئی ایسے تھے کہ جن کے پاس قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر ان کے پاس ایک دینار بھی رکھا جائے تو جب تک ان کے سر پہ کھڑے ہو کے ان سے بار بار مانگا نہ جائے وہ ادا نہیں کرتے۔ اور اس کی اور اپنی اس گناہ پر، اپنی اس بےمانی پر وہ دلیل یہ بناتے ہیں کہ ہم پر کوئی حرج نہیں کہ اگر ہم ان پڑھوں کے معاملے میں کچھ کریں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ واضح طور پر اللہ کی کتاب پر، توریت پر اور اللہ کی کتاب پر یہ تہمت تھی۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ کہ ایسا کچھ بھی نہیں کہ ایک کے ساتھ تم عہد رکھو اور ایک کے ساتھ تمہاری پوچھ گچھ نہیں، بلکہ حکم ایک ہی ہے، اور اللہ جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے روز، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو عہد شکنی کرے، جو اپنے قسموں کو کپاس نہ رکھے اور تھوڑی قیمت کے عوض اسے بیچ دے، تو بس اللہ تعالیٰ اس سے نہ قیامت میں کلام فرمائے گا، نہ اس کی طرف نظر کرم فرمائے گا، نہ اسے پاک کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں۔ تو جب یہ توریت پڑھا کرتے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آتی، اس کا تذکرہ آتا، تو اپنی طرف سے کچھ الفاظ ملا لیا کرتے، کچھ الفاظ کھا لیا کرتے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ اپنی زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے، گویا کہ تم سمجھو کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں، یہ جو اضافہ انہوں نے کیا ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کے ساتھ معاملہ تھا، لیکن آج بہت پرفتن دور ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہر مقام پر ہر شخص اپنے مقصد کے لیے قرآن کی آیات کو لکھ کر لے آتا ہے۔ ہم نے ابھی حال میں دیکھا کہ ایک عورت مارچ کے نام سے ایک بڑے بھیانک پوسٹرز نظر آئے، اور اس میں بھی کچھ لوگوں نے قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھیں، اور ان قرآن کی آیات سے وہ مرد اور عورت کی دوستی کو بھی ثابت کر رہے تھے، عورت کی ایسی آزادی کو بھی ثابت کر رہے تھے کہ جس میں وہ اپنے شوہر کے حکم کی پابند نہیں ہے، اور وہ قرآن سے فاسد استدلال کر رہے تھے۔ یہی معاملہ بہت سے ایسے لبرلز کا ہے جو آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے اور اس کا انکمپلیٹ ترجمہ کریں گے، یا ترجمہ کرتے ہی اپنی طرف سے ایک تشریح ایڈ کر دیں گے، دیکھو اللہ تعالیٰ تو اس کا مطلب یہ فرمانا چاہتا ہے، حالانکہ وہ تفسیر وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی قرآن سنیں کسی سے، اور تو اس کی ایک دفعہ تصدیق ضرور کریں، کسی قرآن کی تفسیر کی کتاب میں پڑھیں، یا صحیح طرح کانٹیکٹ سمجھیں کہ دیکھو الفاظ کی شکل میں۔ اسی لیے اس درس قرآن میں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن سامنے ہو تاکہ اگر کوئی دیکھے تو وہ دیکھ سکے کہ کیا عربی پڑھی جا رہی ہے، اس کے نیچے کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، اور اس کا کیا لفظی ترجمہ بن رہا، با محاورہ ترجمہ بنتا ہے۔ یہ ترجمہ کرنے کے بعد اس کے بعد ایک عالم دین
یہ کر سکتا ہے کہ پھر تفسیر بیان کرے کہ یہاں پہ مراد کیا ہے اللہ کی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آیت کو پڑھتے ہوئے ہی اپنے مطلب کا مفہوم ساتھ ملا کر بیان کر دے کہ دیکھو اللہ تو یہی کہنا چاہتا ہے۔ تو بس اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اپنی نظر تیز رکھنی چاہیے، آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کیونکہ اس پرفتن دور میں بہت سے لبرلز، بہت سے ایسے لوگ جو قرآن کو اپنے اعتبار سے ماننا چاہتے ہیں، وہ یہ کام بکثرت کرتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ ولیکن، اور وہ یہ کہے گا، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور اس لیے کہ خود بھی اس راستے بھی اور اس لیے کہ خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ تو یہ اللہ نے ایک شناخت عطا فرما دی۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی آپ کو یہ نظر آئے گا، آپ کورا پڑ جائیں اور ایسے لادین لوگوں کے جوابات پڑھیں جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی باتیں بیان کی یہ اصل میں قصے کہانیاں تھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنی بادشاہت چاہیے تھی، وہ چاہتے تھے لوگ ان کی طرف دیکھیں، وہ انعامات حاصل کریں، لیکن سیرت طیبہ وہ واضح طور پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے جھوٹے حکمرانوں کی طرح، باطل خداؤں کی طرح کبھی اپنی عبادت نہیں کروائی، کبھی خود انعامات نہیں سمیٹے، کبھی لوگوں سے مال نہیں منگوایا کہ ہاں میرے لیے میرے گھر بناؤ، میرے لیے محل بناؤ، بلکہ ہمیشہ سادگی اختیار کی اور ہر چیز اللہ کے لیے وقف کر دی۔ تو یہی وہ شناخت ہے اللہ والوں کی، اور اللہ نے یہاں پہ خاص اپنے نبی کے بارے میں بیان کیا کہ ایسے شخص یہ کر ہی نہیں سکتا کہ جسے اللہ اور اس کے کتاب و حکمت کا علم دیا جائے، جس سے نبوت عطا ہو، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، بلکہ وہ شخص کرتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کونوا ربانیین، وہ کہتا ہے ہم اللہ والے ہو جاؤ۔ جو نبی ہوگا وہ کہے گا میرے نہیں بنو، میرے بننے کے وسیلے سے، یعنی میرا بننا تمہارا وسیلہ تو ہو سکتا ہے، راستہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حتمی منزل نہیں ہو سکتی۔ تمہیں جس طرح ایک جھوٹا باطل خدا، ایک دنیاوی حکمران اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے، اپنی آ, آ, اپنی اس لحاظ سے پیروی کروانا چاہتا ہے کہ بس اسی کا حکم مانا جائے، وہ جسے حلال کا ہے حلال، وہ جسے حرام کا ہے حرام، اور لوگ اسی کے لیے وقف ہو جائیں، لیکن اللہ کا نبی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے وسیلے سے، میرے ذریعے سے اللہ والے بن جاؤ۔ اسی لیے فرمایا لیکن وہ کہے گا کونوا ربانیین، کہ ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اور ربانی کا ایک اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو قرآن کو، علم و حکمت کو اچھے انداز میں سمجھتا ہو، اس لیے فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، بما کنتم تدرسون، اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ تو آج بھی اگر آپ نے کسی ولی کی شناخت کرنی ہو، کسی صحیح پیر کی شناخت کرنی ہو کہ یہ پیر صحیح ہے یا نہیں ہے، تو آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو صرف اپنا بناتا ہے یا وہ اللہ والا بناتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، تو بس وہ صحیح پیر ہے۔ اور دیگر شرائط اپنی جگہ پہ ہیں، ابھی صرف اس نشانی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اور اگر اسے کوئی مرید چھوڑ کر جائے تو وہ سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ صرف مال سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، اپنے گھر بنانے میں، اپنی گاڑیاں بنانے میں لگا ہوا ہے، تو بس اس کا مطلب کہ وہ صحیح پیر نہیں ہے، کیونکہ جو صحیح پیر ہوگا وہ ہمیشہ مرید کو کہے گا کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ والے بن جاؤ، وہ لوگوں کو اللہ سے ملاتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، اپنا رب بنا لو، یہ بھی کبھی کوئی نبی نہیں کہے گا۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ تمہیں مسلمان کر دے اور پھر تم سے کفر کروا دے، اپنی پرستش کروانا شروع کر دے، فرشتوں کو خدا منوانا شروع کر دے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور نبی جو ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس لیے کبھی کوئی گمراہی
تو उसकी ज़बान से मुमकिन है ही नहीं। वो सिर्फ हिदायत देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तो ख़ास अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, कि ये नबी अपनी नफ्स से अपने पास से कोई बात नहीं कहते, इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, मगर सिर्फ वो कहते हैं जो अल्लाह ताला इनकी तरफ वही फरमाता है। इसलिए अल्लाह के नबियों के बहुत बुलंद दराजात हैं, और किसी नबी ने कभी अपनी इबादत नहीं करवाई, किसी ने नहीं कहा कि बस मेरे हो जाओ, सब ने कहा कि अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह के हो जाओ। इसलिए इसलिए ये भी एक रविश है कि एक तरीका है, आप अगर किसी को देखें कि कोई आ, शख्स अपनी तारीफ खुद ना करवाए, बल्कि उसके मुरीदीन, उसके चाहने वाले अगर खुद से तारीफ करें, तो वो है असल तारीफ। जो अल्लाह वाला होता है वो अपनी तारीफ को महबूब नहीं रखता, बल्कि वो कहता है कि बस अल्लाह और उसके रसूल की हमद होनी चाहिए, उसके सना होनी चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए। तो बस आज हम यहाँ पर अपने दर्स का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने सुना उसे अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो गई तो अल्लाह ताला उसे दरगुजर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।